السلام علیکم۔ آج وسیم بادامی نے وابڈا کو اس کی پرانی یادیں بتائی کہ آپ پہلے عمران خان کو اپنے باپ کہتے تھے اور آج اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کہا وابڈا کو، وہ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نہیں، باقاعدہ ایک پیراگراف بھی نہیں بلکہ بہت لمبی کہہ لیجیے ایک تقریر کی ہے آپ کے ٹویٹ کے رد عمل میں، یعنی پوری تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں اس کا کچھ ایسا پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس پہ بتائیے گا آپ کا رد عمل۔ یہ باقاعدہ یعنی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی باقاعدہ ایک انڈیویجول کے حوالے سے رد عمل دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہوں گی، بے نامی اکاؤنٹس دیکھے ہوں گے، بے نامی لین دین بھی دیکھے ہوں گے، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا نکلا ہے، بے نامی سینیٹر۔ یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح شور مچاتا رہتا ہے، جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں، بازاری جملوں پر کھڑی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی انورٹڈ کاماز میں ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کل تک یہ آدمی عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنے والد جیسا قرار دیا کرتا تھا، اس کا سایہ تلاش کرتا تھا، آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے عمران خان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ اور پھر آگے بہت ساری اور باتیں، میں ساری پڑھوں گا تو وقت نکل جائے گا۔ پہلے آگے بتائیے یور رسپانس ٹو دس۔ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ دیکھیں بادامی صاحب، یہ جو بھی پی ٹی آئی کا ہینڈل کر رہا ہے، جو بھی لاوارث ہے، جو بھی ہے سیاسی لاوارث ہے، ناجائز اولاد ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ میرا نام لے سکے۔ اگر یہ میرا نام لے اور میرے سامنے آئے تو میں اس کے اندر پٹا ڈال کے اس کو سڑک کی ہڈی کھلا کے آپ کے سامنے کیمرے کے آگے پیش کر دوں گا۔ تو جس کی جرت یہ نہیں کہ میرا نام لے سکے، اور جب تک میرا سیاسی باپ تھا تو سیاسی باپ وزیر اعظم تھا اور جیل سے باہر تھا، جب سے ان کا باپ بنا ہے خود بھی بے باپ ہو گئے اور باپ کو بھی ادھر دے گئے جہاں سے باپ باہر آ نہیں سکتا، اور باپ کا باپ جو اب ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو میں کیا کہتے ہیں، میرے جو لاوارث ہے، جو بھی ہے، یتیم ہے، جو بھی ہے سیاسی، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ سیکرٹری اطلاعات نے بھی اسی ٹویٹ کو یعنی ٹویٹ کیا ہے، یعنی کہ پارٹی نے اون کیا ہے، سیکرٹری اطلاعات نے کیا۔ اور فیصلہ بھی تو ہے نا، آپ کہتے تو رہے نا، آپ عمران آپ کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جی وہ باپ اگر قد بڑا ہو جائے تو انسان باپ سے بڑا نہیں رہتا۔ جو میرے لیڈر تھے، جب تک وہ میرے لیڈر تھے، جب تک میں ان کے ساتھ سیاست کر رہا تھا، میں نے ان کا احترام بھی کیا، ان سے سیکھا بھی، ان کو وہ عزت دی اور آگے بھی عزت دینے کی کوشش کی۔ نکالا گیا، نکال دیا گیا، جو بھی ہوا تو میں تو ان کی خیر خواہی میں نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں تھے یا ہم جب تک چیزیں چلا رہے تھے پارٹی کے اندر، ہم کوئی لیڈر نہیں تھے، ہم کوئی راکٹ سائنس کے کوئی قابل ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ وزیر اعظم تھے، اور جب وہ کراچی میں پیر نہیں رکھ سکتے تو ہم اس وقت مورلی، فائنینشلی، ایموشنلی اور ایتھیکلی کمیٹڈ تھے۔ تو یہ بکواس بات کا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن احسان فراموشی تو ان کے اندر ہے۔ اگر میں پہلے یہی فوج اچھی تھی، یہی فوج کے باجوہ صاحب ڈیموکریٹک تھے، یہی فیض سب سے زبردست تھا، یہ میں تو نہیں کہتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے۔ فوج کے آئی ایس پی آر کے ڈی جی زیادہ اور پی ایم کم نظر آتے تھے، وہ عمران خان صاحب تھے۔ جب وہ کہتے تھے فوج کسی کو پکڑ کے بند کر دے اور نامعلوم علاقے میں لے جائے تو اس میں بھی کچھ کبات نہیں ہے، اور ہر چیز کے اندر باجوہ اور فیض ان کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں چلتے تھے۔ پھر وہ سیاسی پارٹی جو ان کے پاس چھوڑ کے آ جائے اور کتنا ہی گندا آدمی اور ڈرائی کلین ہو جاتا تھا، جو چھوڑ کے چلا جائے وہ غدار ہوتا تھا، جو صحافی ان کی بات کرے وہ صحافی ہے، جو ادھر بات کرے وہ لفافی ہے، جو جج ان کے پاس فیصلہ کرے وہ اچھا جج ہے، جو جج خلاف فیصلہ کرے وہ برا جج ہے۔ لیکن اس پورے رد عمل میں ایک چیز اور بھی لکھی ہے، میں خالی وہ ایک سوال کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں اس بارے میں۔ اس میں انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے اس شخص کا، چونکہ آپ کی ٹویٹ شروع ہو رہی ہے اس جملے سے کہ ایسی کی تیسی، تو اس میں لکھا ہے رد عمل میں اس شخص کا عدالت کے فیصلے کے بارے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے۔ آپ نے عدالت کو کہا ہے ایسی کی تیسی، عدالت کے فیصلے کو کہا ہے؟ دیکھیے بادامی صاحب، اگر جب میں کچھ کہتا ہوں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں۔ میں نے تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، نہ پہلے ڈرا تھا نہ آج ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں وہ بکری قسم کا آدمی نہیں ہوں جو آدھا تیتر آدھا بٹیر بات کرے، کچھ عمران خان کے لیے بات کرے، کچھ پی ٹی آئی کے لیے بات کرے، کچھ اپنی بچت کر لے، کوئی دائیں کر لے، کوئی بائیں کر لے۔ میں تو کھلا آدمی ہوں، یا ٹھوکوں گا تو کھل کے ٹھوکوں گا، اور جب عزت دوں گا تو سر پہ بٹھا کے کروں گا۔ میرا تو بہت سیدھا حساب ہے۔ تو آپ نے عدالت کو نہیں کہا، عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں کہا؟ عدالت کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا۔ ذہنی مریض عدالت ہو سکتی ہے، غلاظت جو ہے وہ عدالت ہو سکتی ہے، بدماشی جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے، بکواس جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے، جو زبان استعمال کی جا رہی ہے افواج اور اس کے سپہ سالار کری وہ عدالت کر رہی ہے۔ یار پہلی مرتبہ فیصلہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان صاحب کے، ظاہر ہے آپ خان صاحب کے حامی تو نہیں ہے، ظاہر ہے بہت عرصے، لیکن آپ نے اتنی سخت زبان ان کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کی ہے، پہلی مرتبہ اس طرح کا۔ سر ایک لمٹ ہوگی نا بادامی صاحب، ایک لمٹ ہوگی، صرف باپ کا ملک تو نہیں ہے نا،
یہ فوج ہماری ہے نا, ڈیفنس لائن ہے, 10 بڑا گنا جو دشمن تھا ہمارا 10 گنا بڑا, اس کو مار کے آئی ہوئی ہے. ہماری پرائیڈ ہے کہ دبا کے خون دے رہی ہے, لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم, ان کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں. آپ روز ادھر گالی دیں بھائی, تو آپ کرو سیاستدانوں کی بات کرو, عدالتوں نے تمہیں سزا دی اس کی بات کرو, ہماری بات کرو. آپ ادھر اٹیک کرتے ہو تاکہ تاثر یہ ملے کہ تو بہت بڑا تکڑا ہے, تو فوج سے لڑ رہا ہے. بھائی یہ کیا تاثر ہے, ادھر چلے گئے جدھر سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. اور جو سارے ہیں بیچارے جو بنے ہوئے پی ٹی آئی کے باپ, وہ کیا کرے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں, خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں. باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں, کے پی کے بل میں چھپے ہوئے ہیں. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے, جو جنگ جیتی ہوئی ہے, جو ہمارے ملک کا ڈیفنس لائن ہے, تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے. اس میں کلیئرٹی ہے, کوئی بری بات نہیں. اور ایسی کی تیسی ان کے باپ کا راجا, ایسی کی تیسی کہاں ہے, ہوگا کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یا محاورتاً کہہ رہے ہیں کل والی بات, یا آپ لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ کل ایز ان کل ٹمورو؟ میں پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں. آج 3 دسمبر ہے نا, آج 3 دسمبر, 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں, آپ کر کے دکھائیں, بدماشی کر کے دیں گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر, ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کو واپس نہیں لا سکتے, ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے, اور جو بھگوڑے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست ہے, صحافی بھی رہ چکا ہے, پتہ نہیں کب کا تھا, جو گونگا بھی ہو گیا تھا, بہرا بھی ہو گیا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ آج فوج کے بارے میں جانتا ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی جانتا ہے, ہمارے بارے میں جانتا ہے, سیاست کے بارے میں جانتا ہے, آئین کے بارے میں جانتا ہے. عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک جو آپ کا شہزاد بھاگا ہوا ہے, تو ان کا میں کیا کروں, وہ بھونکنے والے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ واپس تو نہیں لا سکتے, بات کریں پھر پتہ چلے گا. نہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں نفس دبانے کے بہت طریقے, یہ جملہ استعمال کیا آپ نے. ہاں ہے نا بدامی صاحب, ہے نا, آپ کو دکھائیں گے نا. 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری تھنگ. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی ملاقات, نہیں ہوگی کل سی ایم کے بھی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکیں گے. کل جمعرات ہے, ملاقات نہیں مل سکیں گے. آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی, کر کے دیکھ لیں. آپ کو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ مشینری کو ذرا سا استعمال کریں گے, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. آپ نے اور ہی لجت کی تو آپ کو بتائیں گے اس بار گورنر راج لگا کے دبا کے آپریشن کریں گے, دبا کے ڈیولپمنٹ لیں گے, دبا کے پیسہ لگائیں گے کے پی کے اندر, دبا کے پی کے لوگوں کی خدمت کریں گے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے, جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے, اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ نے کل نہیں ملنے دیا, انہوں نے کل پھر دھرنا دے دیا, وہاں پہ سارے ایم پی ایز آ گئے, 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا لاسٹ ٹائم, ایک سچویشن بن گئی, پھر کیا ہوگا؟ بدماشی کر لینا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کر کے دکھائیں, بدماشی کرے نا, آئیں بتائیں. بھائی 4.5 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں, 4.5 کروڑ کا 10% ہوتا ہے 45 لاکھ, 45 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 4.5 لاکھ, 4.5 کا 10% ہوتا ہے 45,000, 45,000 کا 10% ہوتا ہے 4,500, 4,500 کا 10% ہوتا ہے 4,500. آپ کے پاس تو 4,500 آدمی بھی نہیں ہے, 0.001% پہ آپ کھڑے ہوئے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. اب آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ دیکھیں فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں, جو آئین و قانون درج ہے. سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی. لائرز جو ہے کیس کے سلسلے میں ملنے کی اجازت ہے, ضرور جا کے ملے. سیاسی پیغام لائیں گے نہیں ملنے دیں گے, آئین و قانون میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن وہ سارے منسٹرز بتا رہے ہیں ہمیں گاڑی کا لائسنس ملتا ہے تو 14 سال کی عمر کیسے ایشو کر دوں. لیکن فیصل صاحب سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں, تو آپ تو نہیں ہیں سپرنٹینڈنٹ, تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس میں لکھا ہوا ہے نا سر, ہم جاہل ہیں, 2-3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون میں عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا, یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر. اور اگر گورنر راج لگا تو وہ بھی کوئی 2 مہینے کا نہیں لگے گا. آئین اور قانون کی ڈیپتھ کے اندر کاما اور فل اسٹاپ لے کے دیکھے تو چلتا رہے گا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. اور آپ کو کل کے بیان کے بعد لگ رہا ہے کہ حالات جا رہے ہیں گورنر راج کی طرف؟ تو ان کی بدماشی کے اندر ہے, بدماشی کریں گے تو ادھر بھی چلے جائیں گے, بدماشی کریں گے تو گھسیٹ کے بھی لائیں گے. بدماشی کر کے دکھائیں نا, بدماشی کریں, آپ گالی دیں, آپ گالی دیں, بدماشی کریں, توڑ پھوڑ کریں, چڑھائی کی بات کریں نا. سو آپ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہے تھے, جو آپ کا آخری ویڈیو اس میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے. دیکھیے بدامی صاحب تحریک انصاف کا سی ایم میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے اس سے کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم نے بھی بڑی ہمت محنت کی, کوشش کی,
مالک صاحب کے شو پہ بتایا تم نہیں آنا ڈیالہ، تم نہیں آنا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہتری ہوگی، ہوئی بہتری. ہم چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے، جمہوریت کام کرے، گورنر اپنا کام کرے، کے پی کا سیم آگے کام کرے، اچھے کام کرے، پروونس کے لیے کام کرے، رستہ بنائے. یہ کون سا رستہ ہے کہ اپنے لیے بھی مصیبت، لوگوں کے لیے مصیبت، پاکستان کے لیے مصیبت، اس کی افواج کو بدنام کرنے کی گالیاں تماشے لگانا، کے پی کے میں گنڈے چھپا دینا 9 مئی کے، عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کرنا. مجھے اب بتائیں نا 2.5 سال میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ 2.5 سال سے میں کہہ رہا تھا یہ اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی. ان کی واپسی تو نہیں ہو رہی اب آج کے دن تک. اور کیا یہ ٹھیک ہے واپسی کا ہی مشکل ہو گیا ہے؟ اچھا آپ اور مشکل ہو گیا آپ کا. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو ملاقات ہو گئی ان کی بہن کی اتنے دنوں بعد، یہ اس ارینجمنٹ کے تحت ہوئی تھی کہ سی ایم صاحب کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ نہ آئیں، اور بہن کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ مہربانی کر کے باہر آ کے پولیٹیکل بات نہ کیجیے گا. یہ ارینجمنٹ ٹھیک ہوئی؟ دیکھیے بادامی صاحب، کچھ باتیں سیاسی ہوتی ہیں، اندرونی ہوتی ہے، وقت ضرورت ہوتی ہے، کوئی اچھے کاز کے لیے ہوتی ہے تو اس کو وہیں رکھ دیں. تو ہم نے تو اچھے دل سے کی، لیکن پھر وہی بکواس، وہی گالم گلوچ. تو اب ٹائم آ گیا کہ زبان سے ہم سول بنائیں جوتے کی، اس کو رگڑے گٹر رکھ کے پانی کے اندر. جو بدماشی گنڈا گردی کر رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف اور اکراس دا بورڈ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اس کے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے، گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا، آگے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، آپریشن بھی ہوگا. 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل، ان کو گھسیٹیں گے. جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں، جو بہت بڑے تورم خان بنے، جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے لکھا کہ نوٹیفیکیشن بھی جلد آ رہا ہے. تو مطلب یہ کوئی کرائسس لائک سچویشن نہیں ہے اس وقت کہ یار کیوں نہیں آ رہا، اتنے دن ہو گئے، ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو لے کے؟ دیکھیے بدامی صاحب، یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہے. سی ڈی ایف، ایف سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ ایف سے فیصل، ایف سے فیلڈ مارشل، ایف سے فورس، ایف سے فرسٹ، اور ایف سے بہت اور چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن تو اپنی پروسیس کے حساب سے نیا سیکریٹریٹ بننا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، آفیسرز کی ہونی ہے، تینوں افواج نے مل کے کولیبریٹ کرنا ہے. اس کی جو چیزیں پہلے کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی وہ اس کے بعد کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ عہدہ بن رہا ہے. تو اس میں کوئی بزنس ایز یوزول ہے، کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کمانڈ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے جس پہ سب اتنے بھیج رہے ہیں. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ آ رہی ہے، آ جائے گی، اور رول کر کے اس کو حلق سے نکالنے کی تیاری بھی کر لیں. تو میں آپ کس طرح بادامی صاحب گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج نوٹیفیکیشن بھی ایک پیج پر آئے گا نا، اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ اور فوج بالکل ویسے ہی سیم پیج پر ہیں جیسے اس سے پہلے تھے، یا کچھ بیڈ ایئر ہوا ہے؟ سر گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے؟ کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ کیا ان کے لیے مفید ہے؟ کیا پاکستان کے لیے یہ بنتا ہے؟ ایک پیج ہے، ظاہری بات ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی. اور اس آنر سے میں نے آپ کو اگلے ہفتے سے پہلے ہو جائے گا، شاید 72 گھنٹے میں اسے ہو جائے گا. تو میں تو آپ کو کلیئرٹی بتا دی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں. ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈز. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ہماری فیلڈ کے، جو کہ نون لیگ کے حوالے سے باخبر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے اپنی سورسز کی بنیاد پہ کہ ایز اف سم تھنگ از رانگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر دیکھیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے استادوں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے بھی، ہم ان سے سیکھتے بھی. آپ سارا صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کے تجزیے پہ تو بنتا نہیں ہے میرا تجزیہ دینا، کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن ہر کسی کا اپنا ایک وے آف ایکسپلیننگ پالیٹکس ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں رائے کی، لیکن مجھے اس کے اندر کوئی صداقت کا 1% بھی نظر نہیں آتا. یہ میری رائے ہے. آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. سو گورنمنٹ کے لیے بھی اس وقت پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ فوج ناراض ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے تو ابھی بیوگل بجانے کی بات ہے کہ آپ نے جو ایک جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی ورسز آرمی. تو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اور یہی سیاست کا نام ہے. تو وہ کیوں کریں گے کوئی مسئلہ؟ اور مسئلہ کس چیز کا کریں گے جب ایک آپ کو فیلڈ مارشل، ایک آرمی چیف اور افواج اور ایئر فورس اور نیول آپ کو مار کے لے رہے ہیں، اپنے 10 گنا بڑی دشمن کو گرا کے آ رہے ہیں، افغانستان میں ایڈریس کر رہے ہیں ادھر امن کا بنجارہ. تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ بین الاقوامی طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، گلوبلی آپ کو ایک لیڈ رول مل گیا ہے، آپ ریکگنائز ہو رہے ہیں، ویسٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ ایران کے لیے اتنا اچھا کام کر کے بیٹھے ہیں، آپ سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، ان کا دفاعی کا سٹاف آیا ہوا تھا، سب ان آرڈر زبردست قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے اچھی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ اگر یہ تکلیف ہے کہ وہ قابل ہے، وہ نیک ہے، وہ ایماندار ہے، وہ رزلٹ لا رہا ہے، تو اس تکلیف کا تو پھر درد کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، تو مجھے ایک آخری سوال اس بارے میں پوچھنا ہے کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟
سر دیکھیں گرفتاریاں، جوتے پڑنا، لٹانا، گاڑ دینا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. آپ کو یاد ہے MKM کی دبدبے والی الطاف صاحب کی جو پارٹی تھی، اس کا جو جلال تھا کراچی کے اندر، اس سے تو یہ للو پنجو تو نہیں ہے نا، اس سے بڑے یہ تو مچھر ہیں. یہ وہی وابڈا ہے نا جو کہتا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے عوام نے مجھے ووٹ دیا، لیکن آج عمران خان کے خلاف باتیں کرتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.